بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ چھبیس پارے کے آدھے پر اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ تو آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے درخت کے نیچے، اور صحابہ نے آپ سے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم ایمان کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ خلاصہ اس کا یہ تھا۔ یہاں اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا۔ پھر ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ حجرات۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ وہ احکام بیان کیے ہیں جن احکام پر اگر مسلمان عمل کر لے تو آپس کے لڑائی دنگے جھگڑے فتنے فساد سب ختم ہو جائیں۔ مثلا پہلا حکم تو یہ دیا کہ اے ایمان والو، تم نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند مت کیا کرو۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک روزے پر مدینے کے اندر آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسرا حکم کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر کے آئے تو پہلے تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے اوپر عمل کر لو، پھر بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ وہ خبر غلط تھی تو تم اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ سلیم بھائی توجہ چاہوں گا آپ کی اس آیت کی تفسیر پر، دوبارہ سنیے۔ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی خبر لے کر کے آئے اور اگر وہ آدمی کچھ کرم کے ہو تو الگ بات ہے۔ فرمایا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، پہلے تم اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم اسے مان لو، اسے آگے چلتا کر دو یا اس پر عمل کر لو اور بعد میں تم ڈیسیجن لینے کے بعد اپنے کیے پر پچھتاؤ اس لیے کہ فیصلہ غلط تھا۔ یہ ایمان والے کا کام ہے۔ لیکن سماج میں کیا چل رہا ہے؟ ایک آدمی کی دوسرے سے لڑائی ہے، یہ آدمی اس کے بارے میں جا کر کے کہے گا سامنے والے سے کہ تجھے پتہ نہیں وہ یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ اسے بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ میں نے کچھ کہا۔ پرابلم یہ ہے کہ سامنے والا آدمی اس کی بات کو مانتا کیوں ہے؟ سب سے آسان طریقہ، جب آپ کے پاس کوئی آ کر کے کہے کہ بھئی وہ آدمی یہ کہہ رہا تھا، آج کے زمانے میں تو فون ہے، فوراً فون نکال لو کہ رک جاؤ میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ بس اس کی پول ابھی کھل جائے گی کہ وہ کہہ رہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس حرکت کو سماج اور سوسائٹی میں برکت کے طور پہ سمجھتے ہیں لوگ، لیکن یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی، کاش کہ اسلامی حکومت آئے، اور آئے گی اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، چاہے کبھی بھی آئے، ہماری نسلوں کی نسلیں اس وقت وہ دیکھیں، تو اس قسم کی حرکتیں کرنے والے تیسرے دن آپ کو سڑک کے کنارے پر میدان پر لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، کوڑے لگتے ہوئے۔ اتنی خطرناک سزا ہے۔ ایک قصہ یاد آیا، اس سے یہ بات اور کلیئر ہوگی۔ مولانا وحید الزمان کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عربی زبان کی ایک کتاب میں اس قصے کو، کہ ایک بادشاہ تھا، ایک اس کی بیوی، دونوں بڑی اچھی سکون بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا ایک نوکر کسی کے چڑھائے میں آیا اور اس نے یہ چاہا، جس نے اس کو چڑھایا تھا، کہ ان دونوں کا گھر کسی طریقے سے میں برباد کر دوں، شوہر بیوی میں جدائی کرا دوں۔ تو کرائی کس طریقے سے؟ یہ نوکر آقا کے پاس پہنچتا ہے، بادشاہ کے پاس، اور اس سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بیوی آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، میری بیوی تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ کہ نہیں، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ کمرے میں سونے کے لیے جب لیٹیں گے تو سونا مت، آنکھیں کھلی رکھنا، بیوی کو لگے کہ یہ سو رہا ہے، آپ کو میری بات کا یقین آ جائے۔
اگلے دن بیوی کے پاس پہنچتا ہے اور چاہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ کے شوہر آپ کو طلاق دے کر کے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے، میرے شوہر تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گئی بات، اگلی تدبیر بھی بتلائی کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو طلاق نہ دے، دوسری شادی نہ کرے، آپ کے بیچ میں محبت بھری زندگی گزرتی رہے، تو ایک عمل کرنا پڑے گا، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی داڑھی کے نیچے کے 3 بال مجھے توڑ کے لا کر کے دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ کچھ نہیں، جب سونے کے لیے لیٹیں گے تو توڑ لینا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں کوئی عمل کروں گا جس کے ذریعے سے آپ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ادھر شوہر سے یہ کہا، بیوی سے یہ۔ نقصان دیکھیے گا بات کی تصدیق نہ کرنے سے کتنا بڑا ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا اس سے۔ اب یہ بیوی شوہر صاحب کی داڑھی کے نیچے کے 3 بال لینے کے لیے پہنچتی ہے جب شوہر سونے کے لیے لیٹا۔ ادھر وہ شوہر سے کہہ چکا تھا کہ سونا مت، بیوی تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے۔ اب بیوی قینچی لے کر کے پہنچتی ہے بال نکالنے کے لیے تاکہ دونوں میں محبت پیدا ہو، اور ادھر شوہر سمجھ گیا کہ اوہ صحیح کہہ رہا تھا وہ کہ قینچی سے قتل کرنے آئی ہے۔ بس اس نے غصے میں کچھ نہیں دیکھا، اسی قینچی سے بیوی کو قتل کر دیا، بیوی ختم۔ اب 2-1 دن کے بعد جب بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلا، اس کے بھائیوں کو، اس کے والد کو، وہ سب آئے، انہوں نے آ کر کے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ بیوی بھی ختم، شوہر بھی ختم، اور نقصان کس کا ہوا؟ گھر برباد ہو گیا۔ اس ایک آدمی نے کس طریقے سے پلاننگ کر کے گھر برباد کیا۔ قرآن کی اس آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس قصے کے ضمن میں تفسیر ہونا کیا چاہیے تھا۔ جب اس نے شوہر سے کہا کہ تمہاری بیوی تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے، تو شوہر کو کیا چاہیے تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، بیوی سے پوچھ لیتا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو، بات یہی کلیئر ہو جاتی۔ بیوی سے جب اس نے کہا کہ شوہر تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے، تو بیوی کا کام کیا تھا؟ شوہر سے پوچھ لیتی کہ کیا مجھے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، بات یہی ختم ہو جاتی، اور وہ جو تیسرا آدمی تھا اس کی پلاننگ آگے نہیں بڑھ پاتی۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی بات لے کر کے آئے، اس کی تم پہلے تحقیق کیا کرو۔ یہ تو دنیا کے نقصانات ہے، آپس میں تعلقات کا ختم ہو جانا، ایک دوسرے کے چڑھائی میں آ کر کے ایک دوسرے سے لڑائی کر لینا، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان آخرت میں ہوگا۔ اور پتہ کیا ہوگا؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کے بارے میں ایسی بات کہی ہوگی جس بارے میں اس کی حقیقت سے کوئی لین دین نہ ہو، حقیقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی ایک وادی میں ڈال دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تم اس بات کو ثابت کرو جو تم نے دنیا میں اس کے بارے میں اسے ذلیل کرنے کے لیے کہی تھی، اور وہ ثابت نہیں کر پائے گا، اور ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے، یہ کسی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے سماج میں بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ کس کے پاس کھڑے ہونا ہے، کس کے پاس بیٹھنا ہے، کون کیا حرکتیں کرتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچا کر کے اپنے آپ کو آگے لے جانا ہے، یہی کامیاب زندگی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے ایک حکم یہ بھی دیا کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اگر ان بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے لڑنے والوں نے صلح کرا دیا کرو۔ یہ بھی اللہ نے یہاں حکم دیا۔ جب اللہ نے صلح کرانے پر جنت کے وعدے کیے ہیں اور اتنی فضیلت اس کی بیان فرمائی ہے، تو جو آدمی 2 ایمان والوں کو لڑانے کے کام کرتا ہو، جیسے ابھی بتایا میں نے قصہ سنا ہے، شوہر بیوی کو برباد کر دیا، گھر اجاڑ دیا، تو ان لوگوں کا ٹھکانہ ظاہر سی بات ہے آخرت میں کہیں اور ہی ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتلاؤں، اچھے لوگ اس فتنے کے اندر اس زمانے میں مبتلا ہے، اس نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا، اس نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ آپ بھی سنتے ہوں گے ایسی باتیں، ہم بھی سنتے ہیں۔ سب سے بہترین حل صبر کرنا۔ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں ایک آیت پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین، کیا ترجمہ ہے اس کا؟
اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن کو بدلے کا دن کیوں کہا؟ وہاں صبر بدلہ دلوایا جائے گا. یہاں ہم صبر کریں اور انتظار کریں آخرت کا، اور ایسی حرکت کرنے والوں کو یہ آپ کا حق ہے آپ معاف نہ کریں، اور قیامت کے دن بالکل بیچ میں کھڑا کر لیں کہ اب بتا بیٹے دنیا میں کیا کیا تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں زیادہ بدگمانی سے بھی بچا کرو. گمان کا لفظ ہے لیکن گمان سے مراد ہے یہاں وہی کہ آدمی کسی کے بارے میں برا خیال نہ کرے. اس کی ایک مثال، رمضان چل رہا ہے، ایک آدمی نماز میں نہیں آیا تو ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں آتی ہے کہ اس نے نماز چھوڑ دی؟ یہ بھی تو ذہن میں ہمارے بات آ سکتی ہے کہ اس نے 1 بجے ظہر کی نماز یہاں نہ پڑھ کے 2:45 بجے عائشہ میں پڑھ لی ہو، یا 2 بجے بسم اللہ میں پڑھ لی ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو اسی کا نام ہے بدگمانی. جب بھی یہ آیت میں پڑھتا ہوں تو وہ قصہ ضرور ذکر کرتا ہوں. 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے. رمضان کے مہینے میں ایک نوجوان پڑھا لکھا لڑکا، شوہر بیوی دونوں رہتے تھے یہیں آگے، رات میں جاب سے واپس آیا، آ کر کے اس نے دروازہ بجایا، بیل بجائی، لیکن دروازہ کافی دیر تک نہیں کھلا. غصے میں لال پیلا دروازے پر. بیوی اس کی کسی سے کال پہ بات کر رہی تھی. کافی دیر کے بعد میں جب دروازہ کھلا تو اس نے غصے میں کچھ نہیں دیکھا، بس ذہن میں اس کے یہی بات کھٹکی کہ یہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، اور اٹھا کر کے اسے طلاق دی. رمضان کے مہینے میں گھر خراب کر لیا. اور بعد میں جب اس کا فون دیکھا تو پتا چلا وہ اپنی امی سے بات کر رہی ہے. یہ ہے بدگمانی. گھر برباد ہو جاتے ہیں، تعلقات کا جنازہ نکل جاتا ہے اسی بدگمانی کی بنیاد پر. آگے اللہ ایک حکم یہ بھی دیتے ہیں کہ کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کی مذاق نہ بڑھائے. ہو سکتا ہے جس کی ہم مذاق بنا رہے ہو اللہ کی نظروں میں وہ آپ سے اچھا ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو غلط لقب سے بھی مت پکارا جائے. آدمی کا جو اچھا نام ہے اسی نام سے آدمی کو پکارنا چاہیے. اسی صورت کے اندر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ تم غیبت مت کیا کرو، برائی مت کیا کرو. غیبت جانتے ہو؟ حدیث میں آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ. آپ اپنے کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے وہ برائی بیان کرے جو اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، اس کا نام غیبت. ہم کہتے ہیں نا کہ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہی سوال کیا گیا کہ یہ بتلائیے حضور اگر ہم پیٹھ پیچھے وہ بات کریں جو اس میں پائی جاتی ہو، آپ نے فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے. اور اگر وہ بات کرو گے جو اس کے اندر پائی نہ جاتی ہو تو یہ بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی خطرناک ہے. اور اللہ کے نبی نے غیبت کا گناہ یہ بتایا، سزا بتائی، لا يدخل الجنۃ نمام، کہ چغل خوری کرنے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی خطرناک گناہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے آدمی نے زنا کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا اگر توبہ کر لے، لیکن جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو جب تک اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے جس کی پیٹھ پیچھے برائی ہم نے کی. ہم میں سے اگر کوئی آدمی اس میں مبتلا ہے تو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ مریں گے قیامت آئے گی بدلہ ضرور دیا جائے. لیکن یاد رکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 6 جگہوں پر پیٹھ پیچھے برائی کو بیان کرنا جائز ہے، 6 لوگوں کی برائی کرنا بھی جائز ہے. مثال کے طور پہ ایک بات ذکر کروں، باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں پوچھ لیجیے گا آپ ہم سے. ایک آدمی نے آپ کے پڑوسی کے گھر اپنی بچی کا رشتہ بھیجا. آپ سے پوچھا بھائی ان کا لڑکا کیسا ہے، بچی کا رشتہ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، غلط ہے. تو آپ اس کی پیٹھ پیچھے ہی تو بتلا رہے ہیں یہ بات کہ بھائی وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، رشتہ مت کرو، وہ شراب پیتا ہے، گندا لڑکا ہے. ضابطے کے مطابق تو یہ بھی چغلی ہونی چاہیے، لیکن یہ چغلی نہیں ہے. یہ امام غزالی نے لکھا ان 6 جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں چغلی کرنا بھی جائز ہے، یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سامنے والے آدمی کو آنے والے وقت میں تباہی سے بچلانے کے لیے اس کی برائی کر رہے ہیں. تو اس نیت سے اگر کی جائے تو جائز ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایک سورہ ذکر فرماتے ہیں، سورہ قاف. یہ ہے نا
الفابیٹس جو ہیں عربی کے، ان میں ایک لفظ آتا ہے قاف، انگلش میں کیو جسے بولتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کے معنی صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ اس صورت کے اندر کئی ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوبارہ ہم اس کو نہیں پیدا کریں گے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ہم نے جب انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور ہم تھکے نہیں، تو ہمارے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ نے یہ مضمون بھی بیان کیا کہ جب قیامت کے دن انسان آئے گا تو اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہوگا، اور وہ گواہ وہی ہے جو ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے، اور وہ فرشتہ ہے جو ہماری برائیوں کو لکھتا ہے۔ اللہ نے دیکھیے گا کیا لفظ استعمال کیا کہ انسان جو بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس لفظ کو فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اگر اچھا ہے تو دائیں طرف کا فرشتہ، اور غلط ہے تو بائیں طرف کا فرشتہ۔ یعنی الفاظ بھی ہم آزاد نہیں ہیں استعمال کرنے میں، ہمیں سوچ سمجھ کر کے اپنے الفاظ سلیکٹ کر کے پھر بولنا چاہیے کہ بولنا کیا ہے۔ آگے ایک سورت ہے سورہ ذاریات۔ ذاریات کے اصل معنی آتے ہیں وہ ہوائیں جو تیز چلتی ہیں اور ان کے ذریعے سے گرد و غبار اڑنے لگتا ہے۔ یہاں اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھا کر کے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ تم آپس میں مختلف باتیں کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم سب مرو گے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس دن تمہارے دو گروہ بیان کر دیے جائیں گے۔ ایک وہ جو ایمان والا ہوگا، اچھے اعمال کر کے گیا ہوگا، وہ جنت میں، اور ایک دوسرا گروہ۔ آگے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط جس قوم کے اندر اس گناہ کی عادت تھی جو لڑکے کرتے ہیں، اللہ نے اس قوم کو سزا دی، اور سزا دینے کے لیے جو فرشتے آئے تھے وہ فرشتے حضرت ابراہیم سے ملاقات کر کے گئے تھے۔ یہاں اسی ملاقات کا اور اس قصے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا جو ہم جماعت کے ساتھیوں سے، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی دنیا میں آنے کا مقصد ہے عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورت طور۔ طور کے معنی آتے ہیں پہاڑ، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ اور اسی صورت کے اندر یہ مضمون ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لے آتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان لے آتی ہے، تو ہم ان سب کو قیامت کے دن جنت کے اندر ایک ساتھ ملا دیں گے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد میں جنت میں جب ہم جائیں گے تو کیا ہمیں وہاں ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے دوست، ہماری فیملی ملے گی؟ تو جواب یہی ہے کہ اگر وہ بھی ایمان پر دنیا سے گئے ہیں تو سب ملیں گے انشاءاللہ، اور اگر ایمان پر نہیں گئے ہیں تو پھر الگ بات ہے۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورت نجم۔ نجم کے معنی آتے ہیں اسٹار، ستارہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے ستارے کی، اور ستارے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں، اور یہ فرمایا کہ وہ جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اور ان کے پاس اللہ کا پیغام ایک فرشتے لے کر کے آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام جو سب سے طاقتور فرشتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں ان کو 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت پر بھی دیکھا، یہاں اسی کا تذکرہ ہے ایک تفسیر کے مطابق۔ اور آپ نے دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے فرشتے کو، جبریل کو دیکھا کہ 600 ان کے پر ہے، اور ایک پر کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ پورے مشرق سے مغرب کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کتنی طاقت والے ہیں۔ پھر اللہ نے سورہ قمر کو ذکر کیا۔ قمر کے معنی آتے ہیں چاند۔ 27ویں پارے میں یہ سورت ہے، اور اللہ نے یہاں فرمایا کہ قیامت قریب ہے۔ اب غور کیجیے، 1500 سال پہلے تقریباً اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو اب قیامت کتنی قریب ہوگی؟
قیامت کی صحیح تو جانکاری اللہ کو ہے کہ وہ کب آئے گی، لیکن اس کی جو علامتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے وہ دھیرے دھیرے کافی دنوں سے ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرف زیادہ رخ کرنا چاہیے۔ اور اسی صورت میں اللہ نے یہ مضمون بھی بیان کیا کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کہا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی جو قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھے، فجر کی نماز میں ہم تھوڑا سا ترجمہ بتلاتے ہیں، اگر ہم 4 5 10 20 سورتوں کا بھی ترجمہ یاد کر لے اور پھر ترجمے کے ساتھ ان سورتوں کو نماز میں پڑھے تو زیادہ ثواب بھی ملے گا اور ذہن بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ زندگی میں اتنا تو ہمیں کرنا ہی چاہیے۔ آگے سورت شروع ہوتی ہے سورہ رحمان۔ آپ جانتے ہیں کہ رحمان اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی آتے ہیں سب سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا۔ اور اس سورت کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے جگہ جگہ ایک آیت ریپیٹ کی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ترجمہ آپ یاد رکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اور اے جناتوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ایسے ہے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو جب بچہ بڑا ہو جائے اور وہ نافرمانی کرے تو یہ کہے کہ بیٹے جب تو چھوٹا سا تھا تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، تجھے بولنا سکھایا، تو تھوڑا سا بڑا ہوا تجھے اسکول میں داخلہ دلایا، تجھے پڑھنا سکھایا، جب تو اور بڑا ہوا تیری ضرورتیں ہم نے پوری کی تو آج ہمیں آ کے دکھلاتا ہے۔ بالکل اسی قسم کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ 2 آیتوں کے بیچ میں اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں، پھر یہی کہتے ہیں کہ بتلاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی ایک بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، آپ بہت طاقتور اور قوت والے ہیں۔ اسی میں اللہ نے اب وہ قدرت کی باتیں کیا کہے، آپ اپنے گھر پہ اس کا ترجمہ پڑھیے گا، مزہ آتا ہے، بہت اہم صورت ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جب بندے چلے جائیں گے تو اپنی زبان سے جنتیوں کو یہ صورت پڑھ کر کے سنائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی بولنے کا نصیب فرمائے۔ آتا ہے نا مزہ جب یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی جب ہم گاؤں میں ہوتے ہیں فجر کی نماز میں، ہمارے ایک دو ملنے والے ہیں پڑوسی، تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز امام صاحب سے پہلے کہہ دیتے ہیں جو مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، آج ان سے کہو سورہ رحمان پڑھا کبھی۔ یعنی تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جیسا پاگل قسم کا آدمی جسے قرآن بھی نہ پڑھنا آتا ہو قرآن کی یہ صورت نماز میں پڑھتا ہے تو کتنی اچھی لگتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جو واقعتاً کلام والے ہیں، جن کی یہ گفتگو ہے، جن کا یہ کلام ہے، جو قرآن والے ہیں، وہ اپنی مبارک زبان سے اس قرآن کی سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے تو وہ کتنا عجیب منظر ہوگا۔ آگے ایک سورہ شروع ہوتی ہے سورہ واقعہ، اس کے بارے میں بس فضیلت ذہن میں رکھیں، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس کو جلد 4 صفحہ 119 پر ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو انسان رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ یہ 3 رکوع کی صورت ہے۔ آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں، کاروبار نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہے، تو اپنے گھر پر ہمیں خود بھی پڑھنی چاہیے اور بیوی بچوں کو بھی روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یہ سورہ واقعہ پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے کون سے پارے میں؟ 27ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت۔ پھر ایک سورت ہے سورہ حدید۔ حدید کے معنی آتے ہیں لوہا۔ یہاں اللہ نے اپنی طاقت کو بیان کرتے ہوئے لوہے کا تذکرہ کیا، اس لیے اس سورت کا نام یہ ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کو ہی یہاں بیان فرمایا۔ پھر آگے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ کیا الفاظ ہیں؟ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے۔ یہودیوں نے جب یہ آیت سنی تو پاگل آدمی ہے، کہنے لگے کہ اللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں، کہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ آیت کا ترجمہ اور مطلب یہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے اور اللہ کے بندوں کو اپنے پیسے بطور قرض کے دے۔ حدیث میں اسی لیے اس کی فضیلت، یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا اچھی نیت سے
تو جب تک یہ اس کا قرض اس کو واپس ملے گا، روزانہ اس کو اتنے ہی پیسے صدقہ کرنے کا ثواب. آپ نے 10,000 کسی کو دیے، ایک مہینے میں واپس مل گئے، پر ڈے 10,000 صدقے کا ثواب، اور ایک مہینے کے بعد 10,000 بھی واپس ملے گا. کتنا فائدہ ہے کہ گیا بھی کچھ نہیں اور ثواب اتنا مل گیا. یہ اللہ کے نبی نے اس لیے فضیلت بیان فرمائی کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے کام آئے، اور وہ حرکت نہ کرے جو کچھ گندے مسلمان کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور کوئی ضرورت مند فیملی یا انسان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ لے لیجیے، آپ 1,00,000 2,00,000 5,00,000 جتنے چاہیے لے لو، لیکن ہر مہینے آپ کو اتنے پیسے انٹرسٹ کے دینے پڑیں گے، سود کے دینے پڑیں گے، اور اتنے مہینے میں پورے واپس بھی دینے پڑیں گے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 1,00,000 لے لو، 6 مہینے میں واپس کر دینا، 1,25,000 دینے پڑیں گے. تو یہ تو 25,000 ہے، یہ سود ہے. اور آپ نے فرمایا کہ سود کا سب سے کم گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. نعوذ باللہ. تو مسلمان کو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر پیسہ ہے تو ایک دوسرے کو قرض دے، ایک دوسرے کے کام آئے، اور یہ فضیلت ذہن میں رکھے. یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے جو شریعت نے بیان فرمائی ہے کہ گندی حرکتیں ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت کاش کہ ہم سمجھیں کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، زینت ہے، اچھی لگتی ہے. کیسے اچھی لگتی ہے؟ آپ کا گھر ٹھیک ٹھاک ہے، 50 گز کا فلیٹ ہے مثال کے طور سے، آپ کسی کے گھر میں گئے 100 گز کے فلیٹ ہے، تو آپ کو وہ اچھا لگتا ہے کہ یار یہ ہونا چاہیے. پھر کسی کے مکان میں گئے 100 گز کے پلاٹ کے ساتھ جو مکان بنا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ ہونا چاہیے. اللہ اسی کو فرماتے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ کہ دنیا کی زندگی بس آپس میں فخر کرنا ہے، تیرے پاس اتنا اور میرے پاس اتنا. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا ہے. بس یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. ورنہ اللہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے میں اس کو اپنے الفاظ میں آسان کر کے کہوں، ایک آدمی پتھر کے اوپر کھیتی کرے، پتھر کے اوپر کچھ مٹی ڈال کر کے وہ اس کے اوپر درخت لگا دے. بارش پڑے گی تو چند سیکنڈ میں وہ مٹی بہے گی، درخت ختم ہو جائے گا. بس دنیا کی زندگی اتنی ہی ہے. ابھی اٹیک پڑے گا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اسپتال جائیں گے، پتہ چلا راستے میں جا رہے تھے اور ختم. مشیر بھائی کے ساتھ کی ہوا، ان کے ماما یہ عصر کی نماز یہاں پڑھ کر کے گئے، مغرب کی نماز کا وضو کر رہے تھے شاید، اور ان کو درد ہوا، اسپتال لے کے بھی نہیں گئے تھے، راستے میں انتقال ہو گیا. ہمارے ایک استاد ہیں مولانا محمد علی صاحب، ہمارے یہاں مدرسے میں بھی انہوں نے عربی کے مسابقے میں ایز اے جج شرکت کی تھی. بہت قابل، کئی کتابوں کے رائٹر. صبح مجھے پتہ یہ چلا، مجھے مفتی ناظم صاحب دوپہر میں نماز کی ہماری مشق کراتے ہیں نا، وہ ان کے بھی استاد ہیں، اتنے بڑے آدمی. گجرات گئے ہوئے تھے سفر میں، پتہ چلا کہ رات نماز پڑھتے ہوئے طبیعت بگڑی، اٹیک کا اثر ہوا اور بائی پاس سرجری ہوئی. دعا کرے آپ اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے. تو یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور سچی بات تو یہ ہے جس کی جتنی جلدی سمجھ میں آ جائے اتنا اچھا ہے. ورنہ ہم دنیا میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی. 28واں پارہ شروع ہوتا ہے، بس چند منٹ میں اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں آگے پارے کا. ایک سورت سے جس کا ترجمہ ہے مجادلہ، یعنی جھگڑا کرنے والی عورت. ہوا یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ایک صحابی ہیں حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بیوی ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ آئی اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی جیسے میرے لیے اپنی ماں کی پیٹھ کو دیکھنا حرام ہے، تم بھی میرے لیے اس طریقے سے حرام ہے. گویا یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتلائیے کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو گئی؟ اللہ کے نبی پر اب تک کوئی حکم اس بارے میں نازل نہیں ہوا تھا، یعنی یہ پہلا قصہ تھا جو مارکیٹ میں پیش آیا. آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. وہ اللہ کے نبی سے بار بار یہی کہتی رہی کہ مجھے بتلائیے میں کیا کروں، کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم اپنے شوہر پر حرام ہو، چونکہ وہی نازل ہوئی. تو وہ کہنے لگی کہ انہوں نے طلاق کا تو ذکر کیا نہیں، بغیر طلاق کے میں کیسے حرام ہو؟ گویا اللہ کے نبی سے وہ بحثی کرنے لگی.
تو اس لیے قرآن یہ کہتا ہے اس سورت کو سورہ مجادلہ یعنی آپس میں بحث کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے گا وہ عورت اللہ کی نظروں میں کتنی اہم تھی۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، اے محمد جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں لڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی یعنی تمہاری اور اس عورت کی بات کو سن رہے تھے، اس لیے کہ اللہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ یہ میں آسان لفظوں میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ عربی میں اس پورے کام کو کہتے ہیں زہار کرنا، کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس طریقے سے بول دے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، یا تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کا فلاں حصہ، یعنی جو دیکھنا آدمی کے لیے جائز نہ ہو، تو یہ کہنے سے اگر آدمی زہار کر لے تو عورت آدمی کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر آدمی واپس سے بیوی کو حلال کرنا چاہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یا تو غلام کو آزاد کرے، پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن 2 مہینے کے کنٹینیو روزے رکھے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ورنہ بیوی آدمی کے اوپر حرام رہے گی۔ اس کو بولتے ہیں عربی میں زہار، یعنی انگلش میں آپ لکھیں تو ZIHAR، زہار۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورہ حشر، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو دشمن تھے گویا، یعنی مدینے کے اندر جو یہودیوں کے قبیلے تھے ان کی دشمنیاں اللہ کے نبی سے اور ایمان والوں سے تھی، ان کا یہاں اللہ نے تذکرہ کیا۔ پھر آگے یہ مضمون ہے کہ اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی یہ غور کرے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ آگے سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں کہ اے ایمان والوں غور سے سنیے گا، تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ اور وہ دشمن ہے کون؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ بجائے ایمان والوں سے دوستی کرنے کے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ میاں یہ تو سارے گندے ہی ہوتے ہیں، ان سے اچھا تو نیک مسلم۔ یہ لفظ مسلمان کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہم بول جاتے ہیں کہ بھائی اس سے اچھے تو غیر مسلم، کیا مطلب اس جملے کا؟ یعنی مسلمان اگر گندا کام کرے تو کیا تم یہ کہو گے کہ تم سے اچھے تو غیر مسلم؟ بھائی اللہ کی نظروں میں جو ایمان والے کی قیمت ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی گندی حرکت کو ہم گندا کہیں، ایمان والے کو گندا نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی ایمان والا اس لیے گندا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فضیلت بیان فرمائی کہ جب تک دنیا کے اندر کوئی ایک بھی ایمان والا زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے، چاہے وہ ایمان والا کیسا بھی ہو۔ کم سے کم کلمہ تو وہ پڑھتا ہے، تو اس آدمی کو ہم ہلکے میں کیسے لے سکتے ہیں، اور اس آدمی کے مقابلے میں اس آدمی کو کیسے اچھا تصور کر سکتے ہیں جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ تو اس قسم کی باتیں اپنی زبان سے ہمیں نہیں ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔